کہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ظلم کے خلاف، اس بے انصافی کے خلاف، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ عدالتیں ہوں، وہ عوام ہوں، یا مختلف جتنی بھی، اس وہ تمام فورم کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور ہر ممکن طریقے سے اپنی جو جدوجہد ہے، جو سٹرگل ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت جتنے لوگ عمران خان سمیت جتنی بھی سیاسی قیدی ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق اس کے فیصلہ ہو، اور میرٹ کے اوپر جو ہے نا عدالت ہے اس کے فیصلے سنے، نہ کہ انتظامیہ کے دباؤ اور اس کی وجہ سے۔ اس وقت عملاً جتنی بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ انتظامیہ کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ فیصلے میرٹ پہ اس کی ٹرائل ہو اور یہ میڈیا پہ اس کی لائیو کوریج ہو تو پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ مطلب کسی کیس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو، شبلی پراس کو، یا پنجاب کی جو اپوزیشن لیڈر ہے جس طرح اس کو نااہل کیا گیا، یا جو ہمارے پارلیمان لیڈر ہے زرتاج گل کو، یا دیگر جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں جو اس کو نااہل کیا جا رہا ہے، اور پھر اسمبلی میں بھی ایک تماشا ہے۔ اسمبلی کو جس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے اور جس طرح اس کا نظام چلایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جو پارلیمنٹیرین جا کے اڈیالہ کے سامنے بے عزت ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ ابھی کل میں نے خود تھوڑا اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسمبلی کی فلور پہ بھی اس پہ بات کروں گا کہ اس وقت دنیا میں جو پارلیمنٹیرین کی پریویلیجز کیا ہیں، اور اس وقت جو ہمارا اپنی رولز کے مطابق ہر ایم این اے کسی بھی جیل کا کسی وقت بھی انسپیکشن کر سکتا ہے، باقاعدہ انسپیکشن کا نام لکھا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ کتاب میں جو لکھا پڑا ہے، تو کیا یہ صرف کتاب میں لکھ کے پڑھے کہ نہیں، کہ کوئی عمل کرنے بھی ہے؟ یہ جو لوگ عہدے پہ بیٹھے ہیں، جو کوئی پولیس آفیسر ہے یا کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی فوجی آفیسر ہے، وہ تو اس قانون کی وجہ سے، اگر قانون کو کوئی احترام نہیں کرے گا تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ مجھے تو ہمیں شدید خدشہ ہے کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے امن و امان کی، اور خاص کر جو مرج ایریا میں جو سچویشن ہے یا بلوچستان میں ہے، اس وقت ایک کو بھی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ سوچیں کہ کیا یہ ملک اس طرح چل رہا ہے، عابد نظام چل رہا ہے، یا ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، چونکہ زبیر صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا اس وقت جو قانون کی صورتحال ہے اور پھر ہم باقاعدہ وہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں مشر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا پولیٹیکل اپنی بات کریں، اس کے بعد زبیر عمر صاحب بات کریں۔ تو یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، پہلے دن جب اس الائنس کی تشکیل کی گئی تھی، ہم لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ الائنس نہ کسی کو برا بلا کہے گی، نہ کسی کو اخلاق کے دائرے سے گری ہوئی بات کہیں گی، نہ کسی کو خدا نخواستہ الٹی پلٹی و ماضی یاد دلائے گی۔ ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ ہم سے بار بار آئین کے دفاع کا حلف لیا گیا ہے، اور اب آئین پہ جس انداز میں، آئین تو ہے ہی نہیں، جس انداز میں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس انداز میں اسے برخور اتنا نہیں سمجھا جاتا، یہ ہمارے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے، لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان، یا رہنے والے قومیتوں لوگوں کے درمیان۔ اس کو اگر پھاڑ دیں گے پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ ہم نے بار بار یہی کہا کہ خدا کے لیے پاکستان اور آئین کے بچاؤ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہر ادارے سے ہم نے ریکویسٹ کی، آج بھی ہم ادارے سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ محترم اسد کیسر صاحب نے جیل کی بات کی، آپ سب گواہ ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی جیل میں تھے۔ میں ملاقات کے لیے گیا تھا، جلوس جاتے تھے، جلوس 20 30 لوگوں کے گروپ جاتے تھے، وہاں ہم بیٹھے، بالکل جلسہ تھا، بالکل جلسہ تھا۔ میں میاں نواز شریف سے ملنے گیا تھا، مریم بی تھی۔ آخر اس وقت یہ اسپیکر، اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں، یہ حوالدار اسپیکر بھی ان ملاقاتوں میں شامل ہوتا تھا۔ آج وہ یہاں بیٹھا ہے، اپنے کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہتا ہے۔ آپ لوگ اس دن تھے یا نہیں تھے؟
اچانک آ کے شروع ہوا کہ جی ایک اعلان کرنے والا ہوں، پنجاب سے فلانا فلانا ایم این اے، اس نے 40 دن مسلسل غیر حاضری کی ہے، لہذا آئین کے فلانے آرٹیکل کے تحت یا رولز کے فلانے آرٹیکل کے تحت اس کا حق نہیں بنتا، اس کی ممبرشپ جا سکتی ہے۔ پھر جب لوگوں نے شور مچایا، بڑی مشکل سے ہمیں موقع ملا، میں نے اس کو مبارکباد دی تھی۔ میں نے کہا یا اسپیکر نہیں کہا، میں نے کہا یا صادق صاحب بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو اپنے اختیارات یاد آ گئے، یہی اختیارات آپ بھی مہربانی کر استعمال کریں۔ آپ کی موجودگی میں آپ کے اسمبلی کے نوکروں کی وردیوں میں لوگوں نے گھس کر پارلیمنٹ کے کونے وہاں سے ممبران کو گھسیٹ کے نکالا، اب تک اس نے اس میں اپنے عمل نہیں کیا۔ اگر واقعی آپ اسپیکر بننا چاہتے ہیں اور کسٹوڈین آف دی ہاؤس بننا چاہتے ہیں، اس سارے ہاؤس کو ایک پریویلیج کمیٹی میں کنورٹ کر دیں اور اس اسپیکر کو بلا، اس مجسٹریٹ کو بلا، جج جو ہے وہ سوری جیل سپرنٹینڈنٹ 19 گریڈ کا افسر، وہاں ایک کرنل بیٹھا ہے اور میرا اسپیکر بدقسمتی سے حوالدار ہے، حوالدار کرنل کو جواب نہیں دے سکتا۔ بلائیں ان کو، اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ہم آپ کو اسمبلی چلنے نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ بات ہی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، یہ ملک بہت خراب ہوا۔ ہم ضیاء اللہ کو برا بلا کہتے ہیں، ہم مشرف کو برا بلا کہتے ہیں، ان میں پھر بھی اتنی شرافت تھی، چار دیواری کے اندر جلسے ہوا کرتے تھے ضیاء اللہ کے دنوں میں، اس پہ تنقید ہوتی تھی، اس کے نظام پہ تنقید ہوتی تھی، اس کی مارشلائی حکومت پہ تنقید ہوتی تھی۔ بے نظیر آئی لاکھوں کا اجتماع تھا لاہور میں، کسی پولیس افسر نے، کسی پاگل نے اس پہ حملہ نہیں کیا۔ اس کے شریف لوگ ہم جاتے ہیں، ایم این ایز، اس کی بہنیں دھوپ میں 12 گھنٹے 16 گھنٹے پسینے میں شرابور اور حرکت نہیں ہوتی۔ پھر اسمبلی کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں مذاق اڑاتے ہو اسمبلی کا؟ وہاں پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ کے اعمال ایسے تھے جو تمہارے اسپیکر شہباز، وہ پشتوں میں بھی کہتے ہیں، پنجابی میں بھی ہوگا کہ خان کا نوکر 1.5 خان، یہ سارے 1.5 خان ہیں۔ اتنا وہ فوجی، اتنا جاہل، اتنا غلط اپروچ نہیں رکھتا جس طرح میرا 1.5 خان شہباز شریف رکھتا ہے۔ شہباز بھائی خدا کو مانو، آپ نے عوام کی طاقت نہیں دیکھی۔ غریب عوام جب بپھر جاتے ہیں اور جب حملہ آور ہوتے ہیں، فرعونوں کو بیخ سے نکالتے ہیں، نمرود کو فارغ کر دیتے ہیں، قارون کو فارغ کر دیتے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے شہباز کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو منظم کرنا ہے، اور اس وقت تک منظم کرنا ہے، ہم جدوجہد کریں گے جب تک اس غلط، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ججوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم جمہوری جرنیلوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم دانشوروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم جو سماجی اس کے علاقوں کی تنظیمیں ہیں، خواتین کی ہو، مردوں کی ہو، ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے پاکستان کو صحیح راستے، جمہور راستے پہ۔ ہماری اپیل ہے، ہماری اپیل ہے پیپلز پارٹی سے، ہماری اپیل ہے جناب محمد نواز شریف سے، ہماری اپیل ہے مولانا فضل الرحمان سے، ہماری اپیل ہے جماعت اسلامی سے، تو پاکستان کی تمام پارٹیوں سے بسم اللہ آپ نکات نکالیں 4-5۔ آئین بالادست ہوگا، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ہوگی، پارلیمنٹ آزاد ہوگا، الیکشن کمیشن پاک ہوگا، اور جو الیکشن جیتی وہ حکومت حکمرانی کرے گی۔ آئندہ کے لیے ہم سب 10 نہیں 50 انگلیاں لگائیں کہ ہم ایک دوسرے کو بے عزت نہیں کریں گے، پرسیکیوٹ نہیں کریں گے، پریس کو تنگ نہیں کریں گے، عدلیہ کی آزادی میں آپ لکھیں، ہم سب دستخط کر کے اللہ سے دعا کریں اور ایک دوسرے کو بھائی بندی کا ہاتھ لے کے پاکستان کو اس بدبختی سے نکال دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے پھر تو ہم مجبور ہیں، ہم پھر جائیں گے گلیوں میں، اور اس میں اگر آپ مجبور کریں گے، ہمیں ماریں گے، پیٹیں گے، اور ہمارا یہ عدم تشدد والا ایک جمہوری تحریک خدا نخواستہ اگر اس طرف جاتی ہے جس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس کے ذمہ وار آپ ہوں گے۔ آپ نے ہم اب کس لیے ہم عملہ آور ہیں؟ سارے پشتون وطن پہ، سارے بلوچ وطن پہ، سارے سندھی وطن پہ چاہتے کیا ہیں آپ؟ ٹرمپ چاہتا ہے کہ سندھ کی معدنیات نکالے، بلوچوں کی معدنیات، کوئی اور چاہتا ہے، جرمنی چاہتا ہے، فرانس چاہتا ہے، ہمارے لوگوں کو
اس پہ اپنا حق تسلیم کر دو. ہم آپ کے نوکر بن کے کدال بیلچا اٹھا کے کریں گے پاکستان دن دگنی رات چگنی تقریر کرے گا. لیکن یہ کہ بندوق کے زور پہ آپ نے جو تماشا شروع کیا ہے ساری خیبر پختونخوا میں، خدا نخواستہ اگر یہ چیز خارج جنگی کی طرف گئی اور خدا نخواستہ اس سے اگر لوگوں اور اپنی افواج کے درمیان لڑائیاں چڑھی، شہباز تم اور تمہارے سارے 1.5 خان اس کے ذمہ وار ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. جی زبیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے شکریہ محمود اچکزئی صاحب کا، اسد کیسر صاحب کا، مصطفیٰ کوکر صاحب کا کہ جنہوں نے کانفیڈنس شو کیا. اور ظاہر سی بات ہے ہر پاکستانی اس وقت یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کے خلاف کم سے کم آواز تو بلند کرے اور اس میں بھرپور حصہ لے جو جدوجہد کا آغاز اس پلیٹ فارم سے کیا گیا ہے. پچھلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں سیاسی لحاظ سے جو پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے اور باقی شعبوں میں جہاں کھڑا ہوا ہے، معیشت پر بھی تھوڑا بہت ذکر کیا تھا مصطفیٰ کھوکر صاحب نے. آج معیشت کے حوالے سے ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور آج کی صرف بات نہیں کریں گے. یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، پی ڈی ایم 1 جب آئی تھی اپریل 2022 میں، اس کو تقریباً 3.5 سال ہو گئے. 3.5 سال کی کارکردگی کا ایک تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور کہاں پاکستان کھڑا ہے اس وقت، اور 3.5 سال میں پاکستان کے عوام نے کیا حاصل کیا اور پاکستان کی اشرافیہ نے کیا حاصل کیا. کیونکہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کی نشاندہی کرنا بار بار لازمی ہے کہ پاکستان میں جب معیشت کی بات کی جاتی ہے تو آوازیں جب آتی ہیں کہ پاکستان کی بڑی زبردست ہوگی معیشت، تو اس کی طرف سے آتی ہے، اشرافیہ کی طرف سے آتی ہے جنہوں نے بھر کے پیسے بنائے ہیں، جو آج بھی پیسے بنا رہے ہیں، جو اگلے ہفتے بھی بنائیں گے، اور اتنے کہ کبھی تاریخ میں نہیں بنائے تھے. اور میں تھوڑی سی ایگزامپلس بھی دوں گا اس کی. لیکن عوام کا اگر ذکر کریں تو ان کے لیے سب نقصان ہی نقصان ہوا ہے. اگر آپ 3.5 سال کا جائزہ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایک تو 3.5 سال میں تمام جس کو آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کو بتا بھی دوں گا. ریکارڈ توڑنے کا مطلب اچھائی کی طرف نہیں ہے، برائی کی طرف ہے. پاکستان نے کبھی 38% مہنگائی نہیں دیکھی تھی جو 3.5 سال میں پہلی دفعہ دیکھی. اور 38% جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر جو عوام کے لیے زیادہ جس سے اثر ہوتا ہے سینسٹیو ایس پی آئی، وہ 50% کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خواب میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ پاکستان میں کبھی اتنی مہنگائی ہوگی. اور اس کا جواب بھی آئے گا حکومت کی طرف سے کہ دیکھیں جی اب کتنی کم ہوگی. لیکن 2022 2023 2024 میں جو مہنگائی نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے، جو ان کے لیے تباہی آئی ہے معیشت کے حوالے سے، لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی ہیں، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہو گئی ہے. اور اسی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں گئے تھے. کبھی بھی 45%، یعنی کہ 11 کروڑ عوام جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. اور یہاں ہر روز جا کے پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر اسٹاک ایکسچینج میں وہ بیل بجاتے ہیں کہ جی ترقی کے کتنے، اور دیکھیں جی آئی ایم ایف نے کیا کہہ دیا اور ورلڈ بینک نے کیا کہہ دیا. اصل حقیقت یہ ہے، اصل حقیقت کہ وہ 11.25 کروڑ عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کروڑوں عوام کو پچھلے 3 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے ڈالا گیا، کروڑوں کو. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں بے روزگاری ایک تیسرا جو سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر ہے کہ معیشت اچھی ہے یا خراب ہے، 22% بے روزگاری کا ریٹ ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ 22%. اگر 10% جس ملک میں ہوتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے. یہاں 22%، اور 22% کا ذکر نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی پرائم منسٹر ذکر کر رہے ہوں، کبھی فائنانس منسٹر ذکر کر رہے ہوں، کبھی پارلیمنٹ میں ٹریجری بینچز سے اسپیچز ہو رہی ہوں کہ جی اتنے لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ پاورٹی سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو سب سے زیادہ فکر مند بات ہے، جو یوتھ ہے، جو پاکستان کا سرمایہ ہے، جس کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ بل اتنا زبردست ہے کہ فیوچر بڑا زبردست ہے، اس میں 30% سے زیادہ
بے روزگاری ہے، 30% سے زیادہ. اچھا یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ 22% بے روزگاری، کبھی بھی کوئی ریکارڈ نہیں بتاتا، نہ کبھی یوتھ میں 30% سے زیادہ. چوتھے انڈیکیٹر پر آ جائیں قرضوں کے حوالے سے، بڑے الزامات لگائے گئے، جی اس حکومت نے قرضے اتنے لے لیے، اس حکومت نے. میں صرف یہ آپ کو بتا دوں، باقی ڈیٹیلز تو